اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ نے دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ اہرام مصر کے بارے میں تو ضرور جانتے ہوں گے، اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ اہرام مصر کے سب سے مشہور شہر قاہرہ میں واقع ہے۔ تو آئیں آج ہم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر قاہرہ کے بارے میں دلچسپ معلومات جانیں گے جو کہ پہلے آپ نے نہ سنی ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کی تاریخ پر بھی نظر ڈالیں گے۔ قاہرہ مصر کا دارالحکومت ہے اور یہ افریقہ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ قاہرہ شہر کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر دریائے نیل کے کنارے تقریباً 6000 سال سے آباد ہے اور اسے دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسے عربی زبان میں القاہرہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب فاتح یا پھر شکست دینے والے کے ہیں۔ قاہرہ مصر کے شمال میں دریائے نیل کے کنارے اور اس کے جزائر پر عین اس مقام پر واقع ہے جہاں دریائے نیل صحرائی علاقے سے نکل کر 2 شاخوں میں تقسیم ہو کر ڈیلٹائی خطے میں داخل ہوتا ہے۔ موجودہ شہر زمانہ قدیم کے شہر سے کافی فاصلے پر قائم ہے۔ موجودہ شہر کے جنوب میں میمفس کے آثار قدیمہ ہیں جو قدیم مصر کا دارالحکومت تھا، جسے 3100 قبل مسیح میں مینس فرعون نے بالائی اور زیر مصر کی سلطنتوں کو یکجا کرنے کے بعد اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ بعد ازاں دارالحکومت ہیلیوپولس اور پھر اسکندریہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ جدید قاہرہ کے مقام پر پہلی آبادی قلعہ رومان تھی جسے بابل کے قلعے کے طور پر پہچانا جاتا تھا۔ یہ قلعہ 150 عیسوی میں بابل کے مصر کے قریب تعمیر کیا گیا جو نیل اور بحر احمر کے درمیان قدیم نہر کے کنارے واقع تھا۔ 642 عیسوی میں مسلم سپہ سالار عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا اور یہاں افواج کے لیے ایک تربیت گاہ تعمیر کیا جس کے باہر ایک خیمہ قائم کیا۔ کیونکہ خیمے کو عربی میں فسطاط کہتے ہیں، اسی لیے اس شہر کا نام فسطاط پڑ گیا۔ امویوں اور عباسیوں کے دور حکومت میں مصر میں یہ علاقہ افواج کا مرکز رہا جہاں افریقہ کی پہلی مسجد تعمیر کی گئی۔ جلد ہی یہ مقام چھوٹے شہر کی صورت اختیار کر گیا۔ 972 عیسوی میں فاطمیوں نے مصر کو فتح کر کے قدیم شہر کے شمال میں المنصوریہ کے نام سے نیا دارالحکومت تعمیر کیا۔ اسی سال الازہر مسجد تعمیر کی گئی اور اس کے ساتھ قائم جامعہ نے قاہرہ کو تعلیم اور فلسفے کا مرکز بنا دیا۔ یہ مدرسہ آج بھی اسلامی تعلیمات کا اہم ترین مرکز ہے۔ سلجوکیوں نے سن 1100 عیسوی کے وسط میں قاہرہ فتح کر لیا اور صلاح الدین ایوبی اور اس کے جانشینوں نے شہر کو مزید ترقی دی، جس میں ایک وسیع قلعے کی تعمیر بھی شامل تھی۔ سن 1258 میں سقوط بغداد سے قاہرہ کی اہمیت مزید بڑھ گئی اور یہ اگلے 250 سالوں تک نہ صرف مشرق وسطی بلکہ دنیا بھر کا علم و فنی مرکز بنا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ سن 1315 عیسوی سے سن 1348 عیسوی تک قاہرہ دنیا کا سب سے بڑا شہر رہا۔ سن 1517 میں سلیم اول نے قاہرہ کو فتح کر کے مصر کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا، لیکن 17ویں اور 18ویں صدی میں مملوکوں نے دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا تاہم وہ عثمانی سلطنت کے باجگزار رہے۔ 26ویں عثمان سلطان سلیم ثالث کے اہل خانہ مدینہ جاتے وفات پا گئے۔ انہیں قاہرہ کے قدیم شہر میں ایک شاندار مزار تعمیر کر کے سپرد خاک کیا گیا۔ یہ مزار آج بھی ترک سیاحوں کا پسندیدہ ترین مقام ہے۔ سن 1798 میں نپولین نے مصر کو فتح کر لیا اور مملوکوں نے قاہرہ میں اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اگست سن 1798 میں خلیج ابو القیر کی جنگ میں بحری بیڑے کی تباہی کے بعد نپولین مصر چھوڑ گیا اور جنرل کلیبر کو اپنا نائب مقرر کر گیا۔ سن 1800 میں کلیبر کو قتل کر دیا گیا اور فرانس کا 3 سالہ قبضہ ختم ہو گیا۔ ملک پر مغربیت کا پہلا اشارہ محمد علی پاشا کے دور میں ملتا ہے جب سن 1851 میں اسکندریہ کو ریلوے لائن کے ذریعے منسلک کر دیا گیا۔ سن 1863 میں اسماعیل پاشا کی حکومت میں نہر سوئز کی تعمیر کے دوران مصر میں بڑی تعداد میں یورپی رہائش پذیر ہوئے۔ سن 1867 میں اسماعیل نے عالمی نمائش میں شرکت کرنے کے لیے پیرس کا دورہ کیا۔ یہاں انہوں نے زمین شہر کو سرے نو تعمیر کرنے کا منصوبہ دیکھا اور کپاس کی بڑھتی ہوئی تجارت کے ذریعے یورپی دارالحکومت کی طرز پر قاہرہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہیں 1869 میں نہر سوئز کے افتتاح کے موقع پر دنیا بھر کے نمائندگان کی آمد سے قبل شہر کی تعمیر مکمل ہونے کی امید تھی۔ قدیم شہر کو تعمیر کرنے کی بجائے اسماعیل نے دریائے نیل کے کنارے مغربی علاقے میں نیا علاقہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کو پاشا مبارک نے مکمل کیا جبکہ اس کا ڈیزائن فرانس کے منصوبہ ساز پیری گرین نے بنایا تھا۔
1882 میں قاہرہ میں فراہمی آب کا نیا نظام قائم کیا گیا، جبکہ شہر کو صحرا کی جانب مزید وسعت دی گئی۔ اس توسیع کے نتیجے میں قاہرہ کی آبادی 1937 تک 13,12,000 تک پہنچ گئی، حالانکہ 1882 میں اس کی آبادی محض 3,74,000 تھی، اور 2017 کے مردم شمارے کے مطابق صرف قاہرہ شہر کی ہی آبادی تقریباً 9.15 ملین کے برابر تھی۔ برطانوی قبضے کے دوران بھی قاہرہ مصر کا مرکزی شہر بنا رہا۔ 20ویں صدی میں شہر نے عظیم پیش رفت کی جب ارد گرد کے کسانوں نے شہر کارخانوں میں کام کرنے کے لیے قاہرہ کو رخ کیا۔ اسرائیل کے خلاف جنگ کے دوران شہر نے مہاجرین کو خوش آمدید کہا۔ 1967 اور 1978 عیسوی کے درمیان جزیرہ نما سینا اور نہر سوئز کے ساتھ قائم شہر کی بڑی آبادی قاہرہ منتقل ہو گئی۔ آج قاہرہ افریقہ کا سب سے بڑا اور عرب دنیا کا ثقافتی مرکز ہے۔ 19ویں صدی سے قاہرہ سیاحت کا مرکز بن چکا ہے اور دنیا بھر سے لاکھوں سیاح قدیم مصر خصوصاً اہرام مصر کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ قاہرہ میں کئی مال اور شاپنگ سینٹر قائم ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور سٹی سٹارز ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا مال ہے۔ دنیا کے جدید شہروں کی طرح یہاں بھی بلند عمارات قائم کی گئی ہیں، جن میں نائل سٹی ٹاور، مصری قومی بینک ٹاورز، فیئرمونٹ قاہرہ، نیو قاہرہ سٹی ٹاورز اور نیو سعودی عربین ایمبیسی ٹاور شامل ہیں۔ قاہرہ کے مشہور ترین ہسپتالوں میں السلام انٹرنیشنل ہسپتال، عین الشمس یونیورسٹی ہسپتال اور قصر العینی جزل ہسپتال شامل ہیں۔ قاہرہ میں موجود کم و بیش 1000 سال پرانی اور مسلم دنیا میں دینی اور اسلامی علوم کی سب سے بڑی درسگاہ جامعہ الازہر نہ صرف اپنی علمی وجاہت اور قد و کاٹ میں ممتاز و مقام رکھتی ہے، بلکہ اس کی تعمیر میں بھی مسلمانوں کے قدیم فن تعمیر کی جھلک نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ جامع مسجد الازہر کی تعمیر بھی مسلم معماروں کی فنکاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جامع مسجد کا ڈیزائن بہت حد تک تونس میں موجود 2 مشہور مساجد القیروان شہر کی جامع مسجد عقبہ بن نافع اور دارالحکومت تونسیہ کی جامع مسجد الزیتونہ سے بھی بے حد تک مماثلت رکھتا ہے۔ صقلیہ سے تعلق رکھنے والے ایک فاطمی مسلمان گورنر معز الدین کے حکم پر 970 عیسوی میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور مسجد کی تعمیر تقریباً 28 ماہ میں پائے تکمیل کو پہنچی، اور روز اول سے جامع مسجد الازہر کے نام سے مشہور نہیں تھی، بلکہ اس کا نام جامع مسجد القاہرہ تجویز کیا گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اسے فاطمی حکمرانوں نے دختر رسول سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسبت سے اس کا نام جامع مسجد الزہرا پھر الازہر رکھ دیا گیا۔ 11,500 مربع میٹر پر پھیلی یہ درسگاہ تمام عالم میں مسلمانوں کی علامت اور پہچان گردانی جاتی ہے، اور یہ مصر کے سیاست کا ایک اہم ستون بن چکی ہے۔ دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔